والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر گفتگو ہو رہی ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی حقانیت اور آپ کی سچائی کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل آپ کی وہ پیشین گوئیاں ہیں جو آپ نے سال ہا سال پہلے فرمائیں، وہ غیبی خبریں جو آپ نے سال ہا سال پہلے بتائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں، وہ خبریں کئی سالوں بعد ہو بہو پوری ہوئیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشین گوئیاں پوری نہ ہو جائیں۔ یہ جو پیشین گوئی ہے، یہ پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت فرمائی۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، بالکل آغاز کا زمانہ تھا، یعنی ہجرت کے بعد آغاز کا زمانہ تھا، اس وقت آپ نے پیشین گوئی فرمائی۔ تو یقیناً اگر یہ سن بیان کیا جائے تو سن 1 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے فوراً بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی، تو ہجرت کا پہلا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال یہ پیشین گوئی فرمائی، پھر سال گزرے، 2 سال، 4 سال، 10 20 سال گزرے، سن 37 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ گویا کم و بیش 36-37 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہو بہو پوری ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی حقانیت کی ایک اور بہت بڑی دلیل امت کو مل گئی کہ آپ نے 37 سال پہلے جو خبر دی تھی، آپ کی وہ خبر ہو بہو پوری ہوئی ہے۔ تو 37 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باغی گروہ نے قتل کیا۔ وہ باغی گروہ کون سا تھا؟ سن 37 ہجری میں ایک جنگ ہوئی صفین کے مقام پر۔ وہ صفین آج بھی عراق میں ایک جگہ ہے، مقام ہے، اس مقام پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں جو قائد تھے اور اس جنگ کے جو سپہ سالار تھے،
ایک طرف خلیفہ وقت، خلیفہ چہارم، داماد رسول حیدر کرار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی فوج تھی، اور دوسری طرف عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی سرکردگی، ان کی قیادت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ تو گویا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف اس وقت خلیفہ وقت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ تھے۔ یہ جنگ صفین سن 37 ہجری میں اس طرح ہوئی۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرف بڑے بڑے صحابہ تھے، اور اختلاف کی وجہ یہ تھی جو مختصراً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سن 35 ہجری میں، یعنی تقریباً 2 سال پہلے، امت پر بہت بڑا حادثہ، امت پر بہت بڑا غم آیا کہ باغیوں نے خلیفہ وقت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس وقت پورے مدینہ میں جو زبردستی غلبہ تھا اور غلبہ زبردستی حاصل کر لیا گیا تھا، وہ انہی باغیوں کا غلبہ تھا جن باغیوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک عظیم گروہ، جن کی قیادت اور جن کی سپہ سالاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان صحابہ کے پاس تھی۔ ان صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو ناحق ظلماً شہید کیا گیا ہے، لہٰذا جو عثمان بن عفان کے قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے اور عثمان بن عفان کے ناحق قتل کا قصاص لیا جائے۔ خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا، عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، ان قاتلین کو پکڑا جائے اور ان کو فوری سزائیں دی جائیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کے ایک جم غفیر کا مطالبہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے، انہی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ پہلے ریاست کو مضبوط کیا جائے، سارے کے سارے لوگ خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور خلیفہ وقت کا ساتھ دیں، خلافت کو، ریاست کو مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، پھر باغیوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ فوری طور پہ باغیوں کو پکڑ لیا جائے، اس وقت باغیوں کو فوری طور پہ پکڑنا اور فتنہ فساد کے ظہور کا باعث بنے گا، لہٰذا پہلے بیعت کی جائے، اس کے بعد عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور ایسے ہوتا ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انہی حالات میں حضرت امیر یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سے مطالبہ کیا گیا کہ اے علی، آپ عثمان بن عفان کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ فرمایا ہم پکڑیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو اسی مجمع میں بے شمار لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب اٹھ کے شور کرنا شروع ہو گئے کہ عثمان کو معاذ اللہ ہم نے قتل کیا، ہم عثمان کے قاتل ہیں۔ یعنی وہ باغیوں کا اس وقت اتنا تسلط تھا اور اتنا مدینہ منورہ میں غلبہ تھا کہ اس وقت ان پہ ہاتھ ڈالنا اور بہت بڑے فتنے اور فساد کا باعث بن سکتا تھا۔ یہ رائے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فوری طور پہ ہم قصاص نہیں لے سکتے، پہلے خلافت کو، ریاست کو، حکومت کو مضبوط کیا جائے،
اور اس کے بعد عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جو باقی صحابہ تھے ان کا موقف یہی تھا کہ یہ باغی تو دن بدن آپ کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ باغی آپ کے لشکر میں اور آپ کے قریبیوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان کا اور غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی رائے فوری قصاص لینے کی تھی، اور خلیفہ وقت کی رائے یہ تھی کہ پہلے حکومت کو، ریاست کو مضبوط کیا جائے۔ تو اس اختلاف کے نتیجے میں جو اختلاف بڑھتا گیا اور باغیوں کو ریشہ دوانیوں کا موقع ملا اور باغیوں کو اپنی شرارتوں کا موقع ملا، تو انہی باغیوں کی غلط فہمیوں کے نتیجے میں پھر وہ جنگ صفین ہوئی۔ اسی جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمار بن یاسر کو اس باغی گروہ نے قتل کیا، اور جب شہادت ہو گئی تو دو آدمی آئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ عمر بن عاص جو اس وقت سپہ سالار تھے حضرت امیر معاویہ کی فوج کے، ایک کہنے لگا عمر میں نے عمار کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں اس نے بھی قتل کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ وہ دونوں شامی تھے، ملک شام کے رہنے والے، جو اس وقت امیر معاویہ کی فوج میں گھسے ہوئے تھے۔ ایک کہنے لگا میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا میں نے قتل کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی انعام ملے گا، اکرام ملے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ تم دونوں کے لیے جہنم کی بشارت ہے، دوزخ کی بشارت ہے، اس لیے کہ تم یہ اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہو کہ ہم نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار بن یاسر ان باغیوں کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ تم نے تو عمار بن یاسر کو قتل کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی باغیوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے، جو باغی اس وقت سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر چکے تھے۔ وہ باغیوں کا گروہ عثمان بن عفان کو قتل کر چکا تھا، اور وہی باغی تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا۔ معاذ اللہ عمار بن یاسر کے قتل میں کوئی بھی صحابی رسول اور اس وقت کے کوئی بھی صحابی عمار بن یاسر کے قتل میں ہرگز شریک نہیں تھے۔ اور یہ جو جنگ صفین ہے، اور اس سے ایک سال پہلے جو جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین، جنگ جمل کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ اس میں جو بھی صحابہ کرام شامل ہوئے تھے، دونوں طرف سے صحابہ کرام نیک نیت تھے۔ صحابہ کا ایک گروہ یہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ خلیفہ وقت کے قصاص کا، قتل کا بدلہ لیا جانا اس وقت یہی ضروری ہے، اور دوسرا گروہ یہ سمجھتا تھا اس وقت حکومت کو، خلافت کو مضبوط کرنا یہ ضروری ہے۔ دونوں نیک نیت تھے، دونوں اپنی اپنی رائے میں حق پہ تھے، سچ پہ تھے، اور دونوں کی نیت میں معاذ اللہ کوئی دنیا طلبی، دونوں کی نیتوں میں کوئی فساد، ذاتی مفادات ہرگز نہیں تھے، وہ دونوں نیک نیت تھے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ اس وقت جو حق تھا، اس وقت حق تو حضرت علی بن ابی طالب ان کی فوج کے ساتھ تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد ایک بات کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح سمجھ کے وہ فتویٰ دیتا ہے، صحیح سمجھ کے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنے اجتہاد کے مطابق ایک اچھی رائے، ایک حق رائے کا انتخاب کیا، اس نے اپنا اجتہاد کیا۔ اگر اس کی رائے غلط ہو تب بھی مجتہد کو پکڑا نہیں جاتا، مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرے، اس کا اجتہاد صحیح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو، اس کو اجر ملتا ہے، 1 اجر ملتا ہے اجتہاد کرنے کا۔ تو سیدنا امیر معاویہ سے
بڑا مجتہد کون تھا؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سید عائشہ الصدیقہ، بڑے بڑے صحابہ سب مجتہد تھے، سب اپنی اپنی رائے میں اپنی رائے کو صحیح سمجھتے تھے، اور دوسری طرف خلیفہ وقت تھے، حکومت وقت تھی، ریاست تھی، ان کا اپنا موقف تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن معاذ اللہ ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ان کو قاتل قرار دینا عمار بن یاسر کا، یہ اہل سنت والجماعت کا ہرگز موقف نہیں ہے۔ وہ باغی گروہ تھا جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا، اور اسی باغی گروہ کے بارے میں فرمایا یدعونہ الی النار ویدعوہم الی الجنہ، وہ باغی گروہ جہنم کی طرف بلائے گا اور عمار بن یاسر جنت کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی جو آپ نے فرمائی سن 1 ہجری میں، سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں پوری ہوئی، اور جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا۔